وعلى حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، فضائل پر جمعہ میں نے کافی باتیں کر لی ہیں۔ میں نے جو موضوع منتخب کیا تھا کہ آج کا موضوع رہے گا باغ فدق، کیونکہ سوشل میڈیا پر آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ غاصب تھے، انہوں نے باغ فدق کا سب کر لیا تھا، ورنہ فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ ہم جمعہ میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ جس کے لیے نماز رک جائے نبی روک دیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ موضوع میں وہی لوں گا باغ فدق والا، ضمناً عرض کر دوں صادق کسے کہتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہوا ہوں، بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، تو جو دیکھ کر کے کہے اس کو صادق کہتے ہیں، سچا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک جنگ میں ایک خاتون کا نوجوان بیٹا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا لوگوں نے دیکھا تو وہ خاتون باہر نکلی اور ملاقات خلیفہ اول سے ہو گئی۔ ان سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تمہارا بیٹا صحیح و سالم ہے، جبکہ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وہ گھر پہ آ گئیں، اتنے میں ان کا بیٹا بھی آ گیا، وہ جو شہید ہوا تھا، نوجوان بھی آیا۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ بھئی کوئی کہہ رہا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گردن کٹتے ہوئے، ہم نے خود دیکھا ہے تڑپتے ہوئے، لاش ہم نے دیکھی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ سب پریشان تھے، سرکار کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو اتنے میں حضرت جبریل آئے اور بعد السلام عرض کیا کہ محبوب ان لوگوں کو بتا دیں کہ وہ شہید ہو گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، مگر آپ کے صدیق نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے۔ تو آپ کے صدیق نے کہا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب کے محبوب نے زندہ کہا ہے، تو اگرچہ انتقال فرما گئے تھے اب دوبارہ زندگی عطا فرما دی جائے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو فضائل پہ انشاءاللہ ہم ذکر کرتے رہیں گے، 2-4 جمعہ بات کرنی اصل میں مسئلہ فدق پر۔ یہ فدق جو ہے وہ تھا کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو خیبر ہے نا، خیبر، جنگ خیبر آپ نے سنا ہوگا۔ تو خیبر کئی حصوں میں تھا وہ، تو جب فتح ہو گیا خیبر تو یہ جو فدق کا جو باغ ہے اتنا ہوا مچا دیا گیا ہے، اس کو لے کر کے اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں یہ باغ کیا تھا؟ صرف 13 کھجور تھے اس میں درخت کے، 13 کھجور کے، صرف 13 درخت تھے کھجور کے، یہی ہے باغ فدق کل۔ مگر حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، میں اس پر انشاءاللہ اسی حدیث پہ گفتگو کروں گا۔ تو ان لوگوں نے بغیر جنگ لڑے ہوئے یہ حوالے کر دیا سرکار کے کہ ہم جزیہ دیں گے، بنو نذیر کے لوگ بھی اور ادھر باغ فدق والے بھی، باغ والے بھی، کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ ہمارے جان و مال کی حفاظت کریں اور یہ آپ لے لیں، سال کا ہم اتنا دیتے رہیں گے۔ تو اس دور میں 24,000 دینار دیتے تھے، وہ مال آتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہاں کہاں استعمال فرماتے تھے؟ ایک علمی بات یہاں سنیں آپ، کہ جو جنگ سے ملے، جنگ کرنے کے بعد ملے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔
میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کسی کو جواب دے سکیں کہ جو جنگ کرنے سے ہاتھ لگتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور بغیر جنگ کیے ہوئے اگر مال مل جائے تو اس کو تمام مسلک، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہو دنیا کا، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے یہاں یہ مسلمہ بات ہے، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ بغیر لڑے ہوئے جو مل جاوے اس کو کہتے ہیں مال فے، اور جو جنگ کر کے حاصل ہو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہ جو باغ ہے یہ مال فے ہے، اور مال فے کا اصول میں حدیث میں بھی نہیں جاؤں گا، قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو، جس کا سیدہ مطالبہ کر رہی تھی، یہ مال فے ہے۔ اور مال فے کس کا حقدار، اس کے حقدار کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن پڑھیں آپ تاکہ مسئلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ حشر میں، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ ما افاء اللہ، یہ مال فے، یہ جو مال فے ہے یہ کس کا ہے؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لوگوں نے دے دیا تھا، وہ کس کے لیے؟ فللہ وللرسول۔ وہ مال فے کس کا ہوتا ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن ہے، ابھی میں حدیث کی طرف نہیں آیا ہوں، میں چاہتا ہوں مسئلے قرآن سے حل کیے جائیں پہلے۔ تو مال فے کا حقدار کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول، ولذی القربى، اور قرابت دار۔ اب قرابت دار میں کون کون ہے؟ صرف یہی نہیں تھی سیدہ، بلکہ پورا بنو ہاشم اور پورا بنو مطلب، یہ سب قرابت دار ہیں، ان کا حق ہے اس میں۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کا حق اس میں تھا، مسکینوں کا حق اس میں تھا۔ کس مال میں؟ مال فے میں۔ ایک اصول اللہ نے بنایا ہے کہ مال فے میں ان لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے چل کر کے اسی آیت میں للفقراء والمہاجرین، یہ جملہ آیا ہے آگے کہ اسی میں وہ مہاجر جو مکہ شریف چھوڑ کے مدینہ آ گئے تھے، تو اس مال فے میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو اب ایک اصول آپ سمجھ لیں میں کہ مال فے میں یہ اتنے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، صرف تنہا ایک شخص کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال جو آتا تھا وہ اپنے قرابت داروں کو بھی دیتے تھے، اہل بیت اطہار کو بھی دیتے تھے، لوگوں کی مدد بھی فرماتے تھے، جنگی وہاں ساز و سامان بھی اسی میں سے بنائے جاتے تھے۔ ٹھیک، اب وہ حدیث جس کی بنیاد پہ پورا مسئلہ ہی چل رہا ہے، بخاری میں بھی مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، مگر میں صحیح مسلم سے پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 1759 ہے، صحیح مسلم جلد 3 ہے۔ روایت سنیں، ان فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب پردہ فرما گئے تب تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، یہ دونوں اشخاص جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کیا کہا کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، چونکہ پردہ فرما گئے تو اب سرکار کے وارث ہم ہیں، تو ہمیں وراثت ملنی چاہیے، ہمیں وراثت دے دیجیے۔ آپ وراثت مانگی، حق نہیں، وہ حق ملتا تھا، مل رہا تھا، مگر ہوتا یہ ہے کہ بھئی باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے وارث ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں اس کے، تو کہا کہ ہمیں وراثت میں ہم لوگ ہیں، ہمیں دے دیجیے۔ تو فقال لهما ابا بکر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، اس کو غور سے سنیے گا، میں انشاءاللہ اس پر جو ایک اشکال ہے نا میں اس کو اسی حدیث سے رفع کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدہ نے کہا کہ ہم وارث ہیں اور ہمیں وہ باغ فدق دے دیجئے، وہ ہمارا حق ہے۔ تو اس پر صحیح بخاری میں یہ لفظ ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ساری کتب حدیث میں، سائے ستہ میں، کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سیدہ کو کہہ رہے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یقول لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ لا نورث، میرا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے۔ ہم انبیاء کا جیسے ہم لوگ بٹوارا کرتے ہیں نا مال کا، تو سرکار نے فرمایا اس طرح ہمارا
کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑیں گے وہ سب صدقہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ یہ بات جب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی سیدہ کو، تو آگے جو لفظ ہیں بس اسی پہ سارا مسئلہ ٹکا ہوا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اچھا آگے کیا کہا؟ واللہ انی لا ادعو امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع بعد الا صنعتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جیسے حضور دیتے تھے بانٹتے تھے، میں بھی ویسے ہی بانٹوں گا، جیسے میرے آقا بانٹا کرتے تھے میں ویسے ہی بانٹوں گا، جو آپ کا حق بنتا تھا اہل بیت کا، قرابت داروں کا، وہ دیتا رہوں گا میں، مگر وراثت نہیں ہوتی ہے سرکار کی۔ یہ حدیث سنا دی، وراثت نہیں مل سکتی کیونکہ سرکار نے یہ خود بیان فرمایا۔ اب آگے جو لفظ ہوا نا، اب آیا قالا قالا فغضبت فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحجرتہ فلم تکلموا حتی مات۔ اس سے مسئلہ ہوا ہے پورا کہ جب یہ سنا سیدہ نے تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئی۔ فغضبت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، وہ حجرتہ، اور چھوڑ دیا ان کو، بات چیت کرنا بند کر دیا۔ فلم تکلموا، بات بھی نہیں کیا، حتی ماتت، یہاں تک کہ پردہ فرما گئے۔ اب یہ صحیح مسلم میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ واویلا اس بات پہ یہ مچایا جاتا ہے کہ دیکھیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بات چیت بند کرنا چھوڑ دیا تھا، نہیں کرتی تھیں۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کرتا ہوں، بڑے وثوق سے۔ یہ جو لفظ ہے نا فغضبت فاطمۃ، اس پر میں چند باتیں عرض کر دوں کہ باغ فدق کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں، میں بھی آفس میں بچوں کو بتا رہا تھا کہ میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے کہ میں فجر کی اذان تک مطالعہ ہی کرتا رہتا تھا، صرف اسی مسئلے میں، اور فجر پڑھ کے پھر آرام کرتا تھا۔ تو ٹوٹل پوری کتب احادیث میں سیر میں ٹوٹل 36 مقامات پر باغ فدق کا ذکر آیا، ٹوٹل کل ذخیرے کتب احادیث و سیر بتا رہا ہوں میں، ٹوٹل 36 مقامات پر۔ 11 روایتیں ایسی ہیں اس 36 میں جس میں راوی ابن شہاب زہری نہیں ہے۔ اس میں جو راوی ہے نا وہ ان معمر ان الزہری ان عروہ ان عائشہ، تو 11 ایسی روایتیں ہیں جس میں ابن شہاب زہری راوی نہیں ہے۔ اچھا، جس میں ابن شہاب زہری، یہ نام رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ابن شہاب زہری، جس روایت میں ابن شہاب زہری راوی نہیں ہے نا، اس میں فغضبت فاطمہ وحجرتہ یہ لفظ آیا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ ایک بات، 25 مقامات جس کی سند میں ابن شہاب زہری راوی ہیں، 25 مقامات، اب 36 میں سے 11 نکال دیں تو کتنا بچا؟ 25 مقامات جس میں ابن شہاب زہری ہیں، وہ 2 طرح کی روایتیں ہیں جس میں ابن شہاب ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سند میں زہری خود موجود ہیں مگر فغضبت فاطمہ کا لفظ نہیں آیا ہے، 2 طرح کی روایتیں ہیں اس میں۔ اب یہ ایک علمی بات ہے مگر سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ فغضبت کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں اور بات کرنا بند کر دیا، تو 9 حدیثیں ایسی ہیں ابن شہاب زہری سے کہ اس میں یہ لفظ ہی نہیں آیا، 11 ادھر نہیں آیا جس میں ابن شہاب زہری نہیں ہے، اور اس 25 میں 9 شہاب زہری ہی راوی ہیں مگر اس میں فغضبت فاطمہ کا لفظ نہیں آیا۔ 16 مقامات پر اس واقعے کو رنجیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ ناراض ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا، ایک بھی روایت، اب توجہ طلب، ادھر میں آ رہا ہوں، توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک بھی روایت ابن شہاب زہری کو چھوڑ کر کے کل کتب احادیث میں فدق والا بہت آیا ہے، مگر ایک بھی روایت ابن شہاب کے علاوہ کسی نے روایت نہیں ہے کی ہے کہ فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی، ابن شہاب کو چھوڑ کر کوئی ایک بھی ذخیرے حدیث میں حدیث نہیں ہے تو ابن شہاب زہری راوی ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی ہیں باغ فدق کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ہیں، دیگر صحابہ نے روایت کیا ہے، مگر اس میں فغضبت فاطمہ کا لفظ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ یہ جو ناراض ہو گئیں، یہ لفظ اس میں نہیں آیا، صرف ابن شہاب زہری کی روایت میں آیا ہے یہ۔ اب سنیں کہ ایسا کیوں؟ ابن شہاب کے علاوہ کوئی روایت ایسی نہیں ہے، جتنی روایتیں ہیں اس میں فغضبت فاطمہ کا لفظ نہیں ہے، بالکل پکی بات ہے، نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔
تو اب کیا یہ فغضبت فاطمہ یہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں روایت ہے، تو میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے دیانتداری کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں، فغضبت فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتہ فلم تکلموا حتی ماتت، یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، یہ حدیث کا جملہ ہی نہیں ہے۔ اب گھبرائے نہیں، میں وضاحت کروں گا اس کی، جس پہ پورا فتنہ ہی کھڑا ہے نا، وہ حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کا لفظ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لفظ صرف یہیں تک ہے، بعدہ الا صنعتہ، جیسے حضور دیتے تھے میں ویسے دوں گا، ویسے کروں گا، حضور کے عمل میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امام صاحب اتنی بڑی بات، اتنے سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے، حدیث کا ٹکڑا ہی نہیں ہے، تو یہ تو عجیب تر بات ہو گئی۔ تو میں دلیل بھی اسی جملے سے دے رہا ہوں کہ یہاں لفظ آیا بعدہ الا صنعتہ، میں ویسے ہی کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آگے لفظ آیا ہے قالا، اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، ایک ہی مضمون ہے پورا مگر یہاں قالا۔ جب یہ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فغضبت فاطمۃ، ہے نا، وحضرتہ فلم تکلموا حتی ماتت، قالا لفظ آیا ہوا ہے، اور راویہ کون ہے اوپر سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان معمر ان الزہری ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ۔ راویہ کون ہے اصل؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر یہ حدیث کا جملہ ہوتا تو یہاں قالا نہیں قالت ہوتا، کیونکہ قالا جو ہے نا یہ مرد کے لیے بولا جاتا ہے، اس نے کہا، اس ایک مرد نے کہا، اور قالت اس ایک عورت نے کہا۔ راویہ کون ہے شروع سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں تک تو روایت آئی، آگے بیچ میں لفظ آیا ہے قالا، اور قالا یہ مرد کی بات ہے، عورت ہو نہیں سکتی، اور راویہ جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ جو آگے لفظ آئے نا یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں، پھر آپ کہیں گے پھر یہ کس کا؟ خیال آپ کا آئے گا نا، کیونکہ یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے، اہل علم سمجھتے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے، کہ پورا مدار پوری دنیا میں اسی پہ ہنگامہ ہے کہ دیکھیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، فغضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو، یہ لفظ حدیث رسول کے ہے ہی نہیں، یہ لفظ ہیں ابن شہاب زہری کے۔ اب اس پر میں دلیل دوں گا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ کہ ابن شبہ وہ حضرت معمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو گئی۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھیں آپ، کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ نے بات نہیں کی، تو اس سے مراد یہ لے لیتے بھائی ناراض ہو گئی وہ، اور اس لیے انہوں نے بات نہیں کی۔ نہیں، ابن شبہ جو ہے معمر کے طریق سے روایت کرتے ہیں، فلم تکلموا حتی ماتت فلم تکلموا فی ذالک المال۔ محدث ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ نے پھر باغ فدق نہیں مانگا، کبھی اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں کی، اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی ہے، اس مسئلے پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ بات نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق سے بات نہیں کی، باقی مسئلہ یہ ہے نفس مسئلہ کہ اس ٹاپک پہ کبھی بات نہیں کی، کہ جب یہ سن لیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، میرے ابا جان کی حدیث ہے، جب سنا دیا گیا کہ آپ کے ہی والد نے کہا ہے لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، تو پھر سیدہ فاطمہ چپ ہو گئی۔ اچھا، اس پر جو قالا ہے ابن شہاب زہری نے کہا ہے، اس پر میں ایک بات اور عرض کروں۔ ابن شہاب زہری کی یہ عادت تھی، اب اسماء الرجال کی طرف آپ کو لے کے چل رہا ہوں۔ ابن شہاب زہری کی یہ عادت تھی، جب وہ حدیث بیان کرتے تھے نا تو حدیث کی تفسیر اپنے حساب سے کر جاتے تھے، اور جو شاگرد لکھتے تھے تو ان کو پتہ نہیں رہتا تھا کہ یہ تفسیر کر رہے ہیں، کیونکہ عربی بولتے تھے، تو اس کو حدیث کا حصہ بنا دیتے تھے وہ لوگ۔ اب میں اس پر مثال دیتا ہوں۔ مقدمہ ابن الصلاح، جس کی شرح لکھی ہے محدث ابن حجر اسقلانی نے،
دنیا کا ہر کلمہ پڑھنے والا ان کو اپنا امام مانتا ہے. ان کی کتاب ہے النکت، یہ مقدمہ ابن الصلاح، یہ پہلی کتاب ہے، پہلی ٹیکسٹ بک ہے اصول حدیث کی. اس کی شرح کی ہے محدث ابن عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. النکت، نکت کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 829 پر لکھا ہے قضا کان الزہری. اب زہری یاد رکھنا ہے، ابن شہاب زہری قضا کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرا. امام زہری کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس کی تفسیر اپنی طبیعت سے آگے کرتے چلے جاتے تھے. اب شاگرد چونکہ قلم دواز سے لکھتے رہتے تھے تو وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ نہیں بات یہیں تک ختم ہو گئی، یہاں تک حدیث ہے، آگے میں تفسیر نہیں. اب وہ لکھنے والا آگے لکھتا چلا جاتا تھا. ایک حوالہ. دوسرا، وَكَانَ بَعْضُ أَقْرَانِهِ، امام قسطلانی عسقلانی دونوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے بعد جو ساتھی تھے تو ابن زہری سے کہتے تھے، ابن شہاب زہری سے، کہ افصل کلامک من کلام النبی، آپ بات کرتے ہیں تو بات کرتے چلے جاتے ہیں. ارے بھئی آپ جو ہے جب حدیث رسول بیان کریں تو فصل کر دیا کریں، بتا دیا کریں کہ بھئی یہاں تک متن حدیث تھی، اب ختم ہو گئی، اب تشریح میں کر رہا ہوں، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو جاوے سننے میں کہ نہیں ابھی بھی حدیث رسول ہی چل رہی ہے. تو یہ ابن شہاب زہری کی عادت تھی. بہت ثقہ راوی تھے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں گے، صاحب عدول تھے، صاحب ثقہ تھے، مگر اس مسئلے میں وہ تفسیر جب کرتے تھے تو خود وضاحت کرتے چلے جاتے تھے اور لکھنے والوں کو لگتا تھا کہ ابھی یہ حدیث رسول بیان کر رہا ہے تو وہ لوگ آگے بھی لکھ دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ خطیب بغدادی نے جلد 2 صفحہ 312 میں کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ، آپ نے تو کتابوں کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے، تو اس میں بیان کرتے ہیں لیس بیان کرتے ہیں ربیہ سے. حضرت ربیہ نے کہا کہ ابن شہاب زہری سے کہا یا ابا بکر، یہ کنیت تھی ابن شہاب زہری کی، اذا حدثت الناس برائک فاخبرهم انه رائک، جب آپ حدیث بیان کریں پھر اس میں اپنی رائے پیش کریں تو لوگوں کو بتا دیا کریں یہ میری رائے ہے، ورنہ یہ مغالطہ ہو رہا ہے، آپ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور وہ لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں. وَإِذَا حَدَّثْتَ النَّاسَ بِشَيْءٍ مِنَ السُنَّةِ، اور جب حدیث رسول بیان کریں اپنی بات کریں تو بتا دیں بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، تشریح کر رہا ہوں، تفسیر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا میری؟ تو بتا دیا کریں. اور جب نبی کی حدیث بیان کریں فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ، اور جب حدیث رسول بیان کریں تو یہ بول کے بیان کیا کریں کہ یہ نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں، حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، اپنی رائے نہ پیش فرمایا کریں. تو یہ تھے ابن شہاب زہری. تو یہ جو ہے فغضب فاطمہ یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ قالا جو ہے نا یہ ابن شہاب زہری خود ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے مولانا ایسی بات آپ نے کر دی ہے، ابن شہاب زہری کو آپ نہیں مانتے، ان کی بات یہ نہیں مانتے. بھئی ہم نے کہا کہ اگر حدیث رسول سے حضرت عائشہ صدیقہ کی بات ٹکرا جائے تو میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں. اجتہادی اعتبار سے اگر وہ کوئی بات کر دیں، میں مثال دے دوں، وہ کہتی ہیں بخاری شریف میں، ابو داؤد میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہتی ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. بخاری مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. اب آپ یہ مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، کیونکہ ادھر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے خود سنا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رائت ربی مرتین، میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے. تو جب کسی کا قول اور کسی کا اجتہاد حدیث سے ٹکرا جائے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی بات نہیں مانتے تو ابن شہاب زہری کو کیسے مانیں گے بھائی؟ ابن شہاب زہری کو کیسے مانیں گے؟ تو یہ ذہن سے نکال دیں، یہ سب مغالطہ ہے، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، یہ حدیث کا حصہ ہی نہیں ہے. ہاں ایک اور اشکال اس میں، وہ بھی سن لیں. اب اس میں اصل میں وقت نہیں ہے نا، تو پھر اس پہ میں آدھا پونا گھنٹہ لگاتا تو پھر اور اس کی وضاحتیں کرتا، مگر سنیں پھر خاص نکتے. دوسرا اشکال، فغضبہ فاطمہ، ابن شہاب زہری کو کیسے پتا چلا کہ وہ ناراض ہو گئی؟ ابن شہاب زہری اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، یہ حدیث کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں آپ کو اور آگے لے کے چلوں نا تو ابو داؤد شریف اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں لفظ یہ آئے ہیں، یہ پورا یہاں تک آیا ہے امرن رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعنہ بعد الا صنعتہ. اس کے بعد جو آگے لفظ آئے نا قال فیہ، اب اس کے بارے میں ابن شہاب زہری نے وہ لفظ پورا آ گیا، امام ابو داؤد نے لا کے وہاں رکھ دیا ہے.
اس سے کلیئر ہو جاتا ہے قال فیہ اس میں، اور اگر وہ حدیث کا ہوتا تو قالت عائشہ. اور ابن شہاب زہری کہہ رہے ہیں تو یہ اپنی رائے ایسی پیش کر دیتے تھے، تفسیر کر دیتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ فغضب فاطمہ. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ابن شہاب زہری کو کیسے پتا چلے کہ یہ ناراض ہو گئی ہیں؟ وہ تو خاموش رہی. یا تو حدیث میں کوئی جملہ آتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تم کو ایسا کر دے، کوئی ایسے الفاظ تو بولنے چاہیے نا تاکہ پتا چلے کہ سیدہ ناراض ہو گئی. کتب حدیث میں کوئی جملہ نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں آیا ہے، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ سیدہ ناراض ہو گئی ہیں؟ سیدہ خاموش ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور سننے کے بعد خاموش. اس پر ایک حوالہ میں اور کوٹ کر دیتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے نا، وراثت کا جو مسئلہ ہے، اس پر مغالطہ صرف انہی کو نہیں ہوا تھا کہ ہم وارث ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. ایک کا تو ہوا بنایا گیا، دوسری کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے. انہوں نے ہی نہیں کہا تھا، سیدہ نے صرف. میں آپ کو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر پیش کر رہا ہوں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں انہا قالت انا، یہ صحیح بخاری مسلم دونوں ہے، کہتی ہیں انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار پردہ کر گئے تو سرکار کی ساری بیویاں، سیدہ والا تو آپ کو بتایا گیا، دوسرا سنیں آپ بھائی ازواج مطہرات بھی تو ورثہ میں آتی ہیں. تو ساری ازواج مطہرات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اردنا ان یبعثنا عثمان ابن عفان الی ابی بکر، بلایا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ارادہ کیا کہ بھائی ان کو بھیجیں کیونکہ سرکار پردہ فرما گئے تو وراثت ہم لوگوں کو ملنی چاہیے. ہم تو ازواج، مغالطہ وہی نہیں تھا، ادھر بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم ہے. اب وہاں حضرت عائشہ موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بلایا ان کو اور کہا کہ بھیجا جائے، فقال لہما ابو بکرین. اچھا جب بھیجا جائے تو کیوں بھیجا جائے؟ لفظ سنے بخاری مسلم کے، فَيَسْأَنَّهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. ازواج مطہرات نے کہا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے. قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ صدیقہ وہاں بیٹھی تھی، وہ یہ حدیث جانتی تھی، وہ سن رکھی تھی سرکار سے. اور دیگر جو ازواج تھی نا وہ حدیث نہیں سنی تھی کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے. وراثت جو چلتی ہے نبی کی وہ علمی چلتی ہے، مال و دولت والی نہیں جو قرآن میں ہے، وہ علمی والی ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ معلوم تھا کیونکہ راویہ وہی ہے نا اس حدیث کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئی تھیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنایا تھا. تو قالت عائشہ تھا، فوراً حضرت عائشہ نے کہا کہاں بھیج رہی ہو؟ تو کہا بھی ہم لوگ وارثین میں سے ہمیں حق ملنا چاہیے، حصہ ملنا چاہیے، اس لیے خلیفہ اول کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، جا کر کے ہم لوگوں کا حصہ لیں. تو قالت عائشہ لہن علیسا قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تم نے سنا نہیں، یاد نہیں آیا تم کو؟ بھول گئے کیا؟ اب یاد دلا رہی ہیں تم کو، وہ سرکار کی حدیث یاد نہیں ہے، بھول گئے تم لوگ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ حضور نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. تو جب یہ بات کی نا تو ازواج مطہرات رک گئے حدیث رسول سن کے. یہی سیدہ کا بھی مسئلہ تھا کہ خلیفہ اول نے جب یہ بات کی وہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک لطف کی بات اور عرض کر دوں اس پہ کہ حضرت عائشہ ہی اس حدیث کی راوی نہیں ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا، سیدہ کائنات خود راویہ. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ وہ امت کو خود بتا رہی ہیں کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، اور آپ ادھر پورا کھیل بنا دیے کہ وہ ناراض ہو گئیں اور ایسا ہو گیا. ہاں جیسے مغالطہ سیدہ کو ہوا تھا یہ کہ بھائی وراثت ہمیں ملنی چاہیے، وہی مغالطہ خلیفہ اول کو ہوا کہ شاید یہ خفا ہو گئی، شاید یہ ناراض ہو گئی. پھر آپ ان کے گھر پہ گئے تھے، اس پر میں آتا ہوں. اب وہ سنیں، دار قطنی نے العلل کتاب کا نام، جلد 1 صفحہ نمبر 231 ہے، حدیث نمبر 34 ہے.
اب اگر سیدہ کہہ دیں کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی نا پھر. ہاں ام ہانی کے طریق سے ہے یہ روایت. ام ہانی روایت کرتی ہیں ان فاطمہ، حضرت فاطمہ روایت کرتی ہیں ان ابی بکر صدیق. وہ جو سن کے آئی تھی حدیث کی نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، وہ آگے بتا رہی ہیں سب کو، اور آپ وہیں لیے ابھی کھڑے ہوئے ہو کہ ناراض ہو گئی اور ایسا مسئلہ ہو گیا. اگر ایسا ہو جائے گا تو صحیح بخاری پڑھیں، آپ جملے پکڑتے ہیں آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے جا رہا ہے، تو وہ جملے پڑھیں آپ. صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا میں علی سے بیزار ہوں. اب یہ جملہ ابھی بھی آپ بولیں گے؟ وہ ایک وقت تھا، ایک مسئلہ تھا، ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ خود حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کرتی ہیں، لفظ ہے ان الانبیاء لا یورثون، بے شک نبیوں کی وراثت ہوتی ہی نہیں ہے، جو نبی چھوڑتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ خود کلیئر بتا رہی ہیں اور آپ اسی پہ رکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پر ایک، کیونکہ بات ختم بھی کرنی ہے، مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اور اگر وہ باغ فدق ایسا ہی تھا، آخری بات جو آپ کی عقل میں آ جائے، یہ تو ایک علمی باتیں تھیں کہ انہی کا حق تھا، اور اگر خلیفہ اول مجرم ہیں تو چوتھے خلیفہ کون ہوئے بتائیں آپ؟ مولا علی رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ سیدہ کے شوہر نامدار ہیں. تو اگر یہ تینوں غلط تھے تو جب آپ آئے اور خلیفہ بنے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لے لیا؟ بھئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ چلو انہوں نے غصب کر لیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک. تو جب آپ خود خلیفہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اب تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے نا، تو پھر آپ نے وہ باغ کیوں نہیں لے لیا کہ بھئی غصب کیا گیا تھا، آج مجھے موقع ملا ہے، ان لوگوں نے غصب کیا تھا، آج میں اپنا لے لیتا ہوں. حضرت علی نے بھی نہیں لیا، نہیں لیا. کوئی ایک روایت بتا دیں مجھے روئے زمین پر. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حدیث میں ہمارے یہاں بہت کمزور ہیں لوگ، حدیث علم حدیث بالخصوص اہل سنت میں ہمارے یہاں نہ وہ شوق رہا نہ وہ ذوق رہا. ابھی جمعہ کو میں نے بتایا نہیں اس لڑکے نے کیا کہا، انہوں نے جو فون کیا کہ رفع الیدین آپ نہیں کرتے ہیں، حضور نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا. تو میں نے اس کو جواب دیا، ہم نے کہا بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے، مگر کل ذخیرہ حدیث میں ایک ضعیف حدیث یہ دکھا دیں کہ رفع الیدین کرنے کا حضور نے حکم دیا. حکم یاد رکھیے گا، حکم دیا ہو تو میں اپنے یہاں بھی شروع کر دوں. کل ذخیرہ حدیث میں حکم رسول ہے ہی نہیں. اب آپ یہ آگے پھیلایا کریں باتیں، ایسا نہیں کہ میں یہ بند کمرے میں باتیں کرتا ہوں، یہ بند کمرے میں باتیں کرتا ہوں، ایسی بات نہیں. ٹھیک. تو اب نہ حضرت علی نے وہ لیا کہ چلو وہ باغ لے لیں، میں قبضہ کر لیں، نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی صحیح تھے، مولا علی بھی صحیح. اور پھر امام حسن بھی تو 6 مہینہ رہے ہیں، وہ تو بیٹے ہیں سیدہ کے، تو وہ لے لیتے کہ بھئی میرے امی کا مال تھا، غصب کر لیا تھا ان لوگوں نے، آج مجھے موقع ملا ہے، چلو میں لے لیتا ہوں. امام حسن نے بھی نہیں کیا. آپ سوچیں کہاں کہاں لوگ لے کے چلے گئے. اچھا اب ایک روایت پہ اور بات کر لیتا ہوں، بات پھر ختم کرتے ہیں. کہ ایک روایت اور ملے گی آپ کو کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق کو سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا. اہل سنت کی کتابوں کا نام بتا دیتا ہوں میں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور دیگر کتب اہل سنت میں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں ہر روایت جو آتی ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں صحیح ہو. رافضیوں نے 3 لاکھ حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ 3 لاکھ حدیثیں یہ گڑھ کے ڈالے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس الحمدللہ مشین ہے چیک کرنے کی. ہاں اصول حدیث اسی لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اس کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کیسی ہے. میں نے اس پہ مثال دیا تھا نا کہ جیسے وہ ابھی اتنے سالوں سے وہ چل رہا تھا کہ وہ بوڑھی ایک خاتون تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھیں، ہے نا، چل رہا تھا. کوئی حدیث نہیں ہے ایسی، کوئی روایت ایسی کتب حدیث میں نہیں. چل رہا ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں، چل رہا ہے، کوئی تحقیق کی طرف نہیں جاتا ہے، چیک نہیں کرتا ہے. تو یہ دور تو اور پرفتن دور ہے، بہت پرفتن دور ہے. اس لیے علماء سے جڑیں، آپ اہل علم سے جڑیں تاکہ ایمان کی حفاظت ہو سکے آپ کی. تو یہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے
کچھ ہمارے کتابوں میں ڈال دیا گیا، تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو ہبہ کر دیا تھا، دے دیا تھا، مالک بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو اہل سنت کی کسی مستند کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، یہ شیعی روایت ہے، ٹوٹلی شیعی روایت ہے. اچھا 3 راوی ہیں اس کے، یہ جو ہبہ والی روایت ہے نا کل 3 راوی ہے. ذخیرہ حدیث میں 3 ہی راوی ہیں. پہلے کا نام ہے محمد بن عبداللہ بن جبیر، دوسرے کا نام ہے فضیل بن مرزوق، تیسرے کا نام ہے النمیری بن حسان. یہ 3 ہیں. اب سنیں یہ تینوں ہیں کون. امام اجری کہتے ہیں یہ کوفی اور شیعہ تھا. پہلا والا محمد بن عبداللہ. محدث ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ یہ غالی قسم کا شیعہ تھا. نمبر 2 کے تعلق سے فضیل بن مرزوق کون تھا؟ یحییٰ ابن معین نے کہا انہ شدید التشیع، یہ غالی قسم کا شیعہ تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، مکار اور کذاب تھا. تیسرا جو ہے نمیر بن حسان کہتے ہیں یہ مجہول الحال تھا. ان کے اہل تشیع کے ایک امام ہے، بہت بڑے امام ہیں، اسماء الرجال وغیرہ پہ ان کی کتابیں ہیں امامیہ. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مجہول الحال تھا. بولے میں نے سنی شیعہ کی دونوں کتابوں میں اس نام کا آدمی ڈھونڈا، مجھے آج تک ملا ہی نہیں. تو آپ ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، آپ یہ وہاں بات کریں جہاں پہ ایسا کوئی نہ. اچھا اب سیدہ راضی ہوئی تھی کہ نہیں راضی ہوئی تھی؟ جو مغالطہ میں نے کہا نا کہ سیدہ کو بھی ہوا کہ میرا حق ہے، وہی مغالطہ خلیفہ اول کو بھی ہوا کہ ناراض تو نہیں ہو گئی، ناراض تو نہیں ہو گئی. تو اب وہ روایت سنیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس کی ساری سندیں صحیح ہیں. ان شعبی قال لما مرض فاطمہ، اور میں اس پر ایک روایت پہلے کوٹ کر دوں کہ خلیفہ اول خود گئے گھر پہ، اور جانے کے بعد یہ شعبی سے روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فاطمہ الزہرا سے کہا کہ مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ آپ ہم سے خفا ہو گئی، ناراض ہو گئی ہیں، جو میں نے وہ روایت سنائی ہے. تو اگر آپ ناراض ہیں تو میری زندگی میں کوئی خیر نہیں رہی کیونکہ آپ کو ناراض کر کے پھر مطلب کچھ نہ رہا. گھر پہ گئے تھے، یہ بات گھر کی ہے. سو اس معاملے میں آپ کے پاس رسول اللہ کا اگر کوئی عہد ہے کہ حضور نے آپ کو وہ باغ دے دیا تھا، اگر یہ خود پوچھنے گئے تھے اس مسئلے کے بعد، اگر آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی وصیت ہے، آپ صرف کہہ دیں، بس زبان سے کہہ دیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ باغ دے دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عہد ہے، وعدہ ہے، تو آپ اپنے قول میں صادقہ ہیں، مصدقہ ہیں اور مامونہ ہیں. یہ لفظ ہیں کہ آپ صادقہ ہیں، سچی ہیں. ہمیں لکھنے والا نہیں چاہیے کہ آپ لکھت میں دیں، صرف آپ اپنی زبان سے کہہ دیں کہ باغ فدق میرا ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں، آپ ابھی دے دیتا ہوں. تو پھر شعبی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اس مجلس سے اس وقت تک نہیں اٹھے حتیٰ کہ حضرت سیدہ فاطمہ ان سے راضی ہو گئی. وہ ان سے خوش ہو گئی، حضرت ابوبکر ان سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گئے. خود پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں صرف زبان سے. حدیث رسول لازم تھا سنانا، کیونکہ حضور کا فرمان تھا وہ کہ جو میں چھوڑ کے جاتا ہوں وہ میری امت کا پورا صدقہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے سنایا. اب یہ خیال آیا کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئی. پھر گھر پہ گئے اور کہا اب یہاں آیا ہوں اکیلے میں، آپ صرف بول دیں، کہہ دیں کہ آقا نے مجھے کہا تھا کہ ہاں لے لینا، مجھے کسی دستاویز کی ضرورت نہیں. آپ کہہ دیں آپ صادقہ ہیں، مصدقہ ہیں، میمونہ ہیں، آپ سچی ہیں، امانت دار، آپ کہہ دیں میں دے دوں گا. اس وقت بھی سیدہ نے نہیں کہا، اور آپ ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہو کہ وہ ناراض ہو گئی تھی. اور پھر دوسری روایت سنیں، اس کی سند ساری صحیح ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئی، فاستأذن علیہا، اتاہا ابوبکر، حضرت ابوبکر صدیق آئے جب بیمار پڑی تو پھر اجازت طلب کی. فقال علی یا فاطمہ، جب بیمار پڑی. اور ایک لطف کی بات بتاؤں کہ جب آپ علیل ہوئی، بیمار ہوئیں، تو ان کی تیمار داری، ان کی مجاز پرسی 24 گھنٹہ جو کرتا تھا، وہ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 24 گھنٹہ وہیں رہتی ہی تھیں. اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایک بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے، محمد بن ابوبکر، ان کو پالا ہی مولا علی نے، ان کی پرورش مولا علی نے کی ہے. اور اسماء بنت امیس جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا، جو آپ کی بیوی ہیں اسماء بنت امیس،
پھر ان سے نکاح مولا علی نے خود فرمایا ہے. اتنی رشتہ داریاں ہیں اور آپ کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو فقال علی، تو حضرت علی نے کہا یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستأذن علیک. سیدہ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں کہ حاضر ہو جائیں. آپ سوچیں کہ ابو بکر وہ ہیں جو اتنا احترام کرتے ہیں، بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاتے ہوں، وہ سیدہ کو تکلیف دیں گے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ بتائیں کہ بلا لیا جائے. یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، یہ شوہر ہوتے ہیں. تو کہا ہاں بالکل. قال نعم. فاذنت له فدخل علیہ ترداہ وقال واللہ ما ترکت الدار والمال. اب لفظ سنیں. گئے اندر اور بات شروع کی، اور لفظ یہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی خاطر اور آپ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے، حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں سیدہ سے، آپ اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہم نے گھر بار مال و دولت خیش و اقربا کو چھوڑا. ہم نے آپ پہ تو سب کچھ قربان کر دیا ہے. ایک باغ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ بولیں تو کہیں تو. یہ سلسلہ چلتا رہا گفتگو کا. آگے لفظ یہ ہے ثم تردا حتی ردیتھا. بات کرتے رہے کہ سیدہ خوش ہو گئی، سیدہ پاک خوش ہو گئی. وہ خوش ہو گئیں اور آپ یہاں واویلا مچائے ہوئے ہو. آپ واویلا مچائے ہوئے ہو. اب آخری بات کہ بات یہیں پر نہیں ختم ہوئی. بلکہ میں آپ کو عرض کروں، یہ 2-3 روایتیں سن لیں کہ جنازے کی نماز بھی ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے. بات ختم ہو گئی. جنازے کی نماز بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے پڑھائی ہے. لفظ سنے میں عن شعبی ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ لما ماتت دفنها علی رضی اللہ تعالیٰ لیلاً. رات میں آپ کو دفن کیا گیا. کیوں جانتے ہیں؟ کوئی یہ نہ سوچے وہ چھپکے والا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ہی آپ وفات فرمائی تھی، دن میں آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی. تو یہ خیال لے جاتے ہیں کہ بھئی رات میں لے گئے دیکھو. نہیں بھئی، مغرب سے عشاء کے درمیان آپ کی وفات ہوئی ہے. اور سرکار کی حدیث ہے کہ میت کو جتنا جلدی ہو سکے پہنچا دیا جائے. وَأَخَذَ بِضَبْعِ ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فقدمہ یعنی فی الصلاۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رات کو دفن کیا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولا علی نے خود ابو بکر صدیق کو آگے بڑھایا تھا کہ آپ آگے بڑھیں اور نماز جنازہ پڑھائیں. نماز جنازہ پڑھائیں. تو یہ روایتیں میرے پاس 10 ہیں، بس یہی ایک. تو نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. سیدہ آپ سے راضی تھیں. جو فغضبہ اور یہ سب لفظ ہیں یہ حدیث کے لفظ نہیں ہیں. تو کم سے کم اس سے باہر نکلیں اور لوگوں کے تعلق سے اچھے خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ